السلام علیکم۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا جرم کا ڈالا گیا ہے اور طاقت کے تمام مراکز اس جرم میں برابر کے شریک مجرم ہیں۔ ملزموں اور مجرموں نے قانون کو ہی مسخ کر ڈالا ہے۔ لوٹ کھسوٹ کے دروازے پورے کے پورے چوپٹ کھل گئے ہیں اور قوانین کے بالوں پر ہی کاٹ ڈالے گئے ہیں۔ کاٹنے ہیں پر اگر صیاد کاٹو اس طرح، حسرت پرواز بھی اڑ جائے بالوں پر کے ساتھ۔ کاٹنے ہیں پر اگر صیاد کاٹو اس طرح، حسرت پرواز بھی اڑ جائے بالوں پر کے ساتھ۔ مفادات کا ایسا شدید ٹکراؤ شاید ہی کبھی پہلے دیکھنے میں آیا ہو کہ ملزمان نے خود ہی اپنے اوپر قائم تمام مقدمات سے متعلق قوانین کو ہی مکمل طور پر بدل ڈالا ہے۔ اب بدعنوان سرکاری ملازمین اور افسران اور حکومتی ذمہ داران پر کوئی کسی قسم کا بدعنوانی یا کرپشن کا الزام ثابت کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور یہ خون آشام گروہ مادر پدر آزاد ہو گیا ہے۔ کچھ ترامیم میں تو ایسی ہاتھ کی صفائی دکھائی گئی ہے کہ تمام کا تمام شریف خاندان اور آصف علی زرداری کے مقدمات ختم کر دیے گئے ہیں اور وہ بیک جنبش قلم کوثر و تسنیم سے دھل کر بالکل پوتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اپنی مرضی و منشا سے ملی بھگت کے ساتھ ایک قابل قبول شخص کو نیب کا چیئرمین بنا دیا جائے گا اور یوں تمام سوراخ بند کر دیے جائیں گے۔ ادارے کو مضبوط اور مؤثر بنانے کی بجائے ایک نمائشی اور آرائشی حیثیت دے ڈالی گئی ہے اور اولین فرصت میں ہی ایک نحیف و نزار ادارے کو گویا زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ طاقت کے مراکز نے پہلے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کی احتساب کے ایجنڈے کو پہلے تاخیر کا شکار کیا اور پھر اسے مکمل ناکامی سے دوچار کر دیا۔ بدعنوان عناصر کو اتنی مہلت دے دی گئی کہ وہ عمران خان کی حکومت کا تختہ ہی الٹ ڈالیں اور اس کے بعد تمام قوانین بدل دیں کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بچے گی بانسری۔ اب یہ پاکستان کے اجتماعی ضمیر اور پاکستان کی عدالتوں کا بھی ٹرائل ہے کہ وہ اس امر کی اجازت دے سکیں گے کہ ملزمان جہاں پر مفادات کا اتنا واضح ٹکراؤ ہو وہ قانون میں ہی خود اپنی حیثیت کے مطابق بنیادی تبدیلیاں کر ڈالیں۔ انتہائی مقتدر قوتوں نے پہلے یہ یقینی بنا دیا کہ جو نیب ہوگا وہ گرجے گا تو بہت لیکن برسے گا کبھی بھی نہیں۔ جان بوجھ کر مقدمات میں ایسی جھول چھوڑ دی جاتی کہ عدالتوں میں جرم ثابت کرنا ممکن ہی نہ رہتا۔ ادھر عدالتوں کا حال ایسا پتلا تھا کہ ملزمان اپنی مرضی کے جج مقرر کر لیتے اور بینچ کے بینچ ہی بدلوا ڈالتے۔ مقدمات ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل کر دیے جاتے۔ شریف اور زرداری خاندان ان معاملات میں خصوصی مہارت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ پورے کا پورا نظام کرم خوردہ اور ناکارہ ہو چکا۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طاقتوروں نے نیب کو سیاسی جوڑ توڑ اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے بہت عمدگی کے ساتھ استعمال کیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے زور تو بہت لگایا لیکن ان کی ناتجربہ کاری، ان کی ناکردہ کاری اور کچھ اندرونی کالی بھیڑوں نے بیل منڈے نہ چڑھنے دی۔ آج بھی پاکستان بے خبر سویا پڑا ہے جبکہ سب کچھ لوٹا جا رہا ہے۔ صرف ایک فرد ان قوتوں کے سامنے صدِ سکندری کی مانند کھڑا ہے۔ وہ دیوانہ وار
قوم کو پکار پکار کر جگا رہا ہے۔ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، وہ ہمیں جھنجھوڑ کر خواب گراں سے جگا رہا ہے۔ وہ یکا و تنہا کب تک لڑتا رہے گا؟ اس بات کا امکان ہے کہ اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے کچھ قوتیں سرگرم عمل ہو جائیں، کیونکہ وہ ویسے تو خاموش ہونے سے رہا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آج سب خاموش ہیں۔ خاموشی کی ایک سازش جسے کانسپریسی آف سائلنس کہتے ہیں، اس میں سب لوگ ملوث ہو گئے ہیں۔ سول اور ملٹری کی افسر شاہی اور سیاسی تاجروں نے اس ملک کو نوچ نوچ کر کھوکھلا کر ڈالا ہے۔ آج ایک بڑا سوال جو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم سب نمک کی کان میں مل کر نمک ہو چکے ہیں؟ قوم سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، سیاہ اور سفید کی تمیز ختم کر بیٹھی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جسے نکال باہر کیا گیا ہے، لیکن اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ وہ وقت کے فرعونوں سے ٹکرا گیا ہے۔ وہ اس نظام کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ اس نے بغاوت تو کر ڈالی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہماری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں اور ہمارے اپنے ہی غیروں سے مل گئے ہیں، کیا ہم ابھی بھی اس کھیل کو نہیں سمجھیں گے؟ اور اگر ہم ابھی بھی نہ سمجھے تو خدا نخواستہ ہماری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا بہت شکریہ۔